یہ کتنے میں نے آپ کو ریفرنسز اور حوالہ جات جو ہیں وہ فراہم کر دی ہیں کہ جو اہل سنت کے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مجددین ہیں، مورخین ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، سب کے میں نے آپ کو اقوال بھی کوٹ کر دیے، مینشن کر دیے، اور کتب احادیث کے ریفرنسز بھی آپ کو میں نے دے دیے کہ ہر ایک صوفی، ہر محدث، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اور پیاری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آداب کی بات کرتے تھے، ادب کی بات کرتے تھے، تعظیم کی، توقیر کی، ادب اور احترام کی بات کرتے تھے۔ اور یہی عقیدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا کہ وہ پاک بی بی کا جب نام لیتے تھے تو ادب کے ساتھ لیتے تھے، جو مسائل بیان کرتے تھے تو آداب کے دائرے میں بیان کرتے تھے۔ یہی طریقہ امام مالک کا تھا، یہی طریق امام شافعی کا تھا، یہی طریق امام احمد بن حنبل کا تھا، اور یہی طریق قسطلانی کا، اسقلانی کا، سیوطی کا، بیہقی کا اور طبرانی کا تھا، یہی امام بخاری کا تھا، مسلم کا، ابو داؤد کا، نسائی کا، ترمذی کا، حاکم کا، یہی طریقہ ابن حجر مکی کا۔ ہماری اہل سنت کی 1400 سال کی تاریخ کے جتنے بھی فقہا گزرے ہیں یا محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، مجددین گزرے ہیں، ہر ایک پاک بی بی کے ادب کی بات کرتا رہا، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کے ادب، آپ کے احترام کی بات کرتا رہا، آپ کی عظمت کے، آپ کی افضلیت کے، آپ کی فضیلت کے نغمے سناتا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے جو خود کو اہل سنت کہے اور جس کو پاک بی بی کے آداب کا پتہ نہ ہو، پاک بی بی کا نام کیسے لینا ہے، مخاطب کیسے کرنا ہے، آپ کے مقام اور مرتبہ کی سمجھ نہ ہو، قدر و منزلت کی سمجھ نہ ہو، مقام کا پتہ نہ ہو، جو منہ میں آئے وہ کہہ دے، سامنے والی ہستی، وجود، ذات، پیکر کو بھی نہ دیکھے، پرسنالٹی کو نہ دیکھے کہ جو بدعت الرسول ہے، آقا علیہ السلام کی جان کا حصہ، آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، پاک بی بی کوثر مصطفیٰ پہ کسی کو آپ افضلیت نہیں دے سکتے، اور جو پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو افضلیت بھی نہ دے، مسئلہ فدق کو لے کے جو معاذ اللہ پاک بی کے بارے میں کہہ دے کہ وہ خطا پہ تھی اور ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ جلالی نے تو کھلم کھلا بیان کیا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کا وہی عقیدہ، وہی نظریہ ہے جو جلالی نے بیان کیا ہے۔ آپ ان کی تقریریں سنیں، آپ ان کی تحریریں دیکھیں، کتابیں پڑھیں، انہوں نے وہی کچھ لکھا ہے جو جلالی نے بیان کیا ہے۔ ہاں ان کا طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ، نظریہ، ویژن اور تھاٹ ان کا وہی ہے جو جلالی نے بیان کیا ہے۔ وہ بھی لکھتے رہے، بے شمار لوگوں نے لکھا کہ معاذ اللہ فدق کے معاملہ میں پاک بی بی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ فہم، ادراک، شعور، نالج علم کو کہتے ہیں، تو پاک بی بی فاطمہ الزہرا کوثر مصطفیٰ، معاذ اللہ آپ کا نالج، آپ کا فہم، آپ کی سوچ، آپ کا جو ادراک ہے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ غلطیاں، یہ خطائیں تو آپ سے اللہ اور اللہ کے رسول نے دور کر دی ہیں، آپ تو چادر تطہیر کا مصداق ہیں، تو آپ سے خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی مسئلہ فدق کو جو لوگ اجتہادی بنا کے ایک راستہ کھولنا چاہتے ہیں، اور میں نے اس کا پورا 1 گھنٹہ لگایا تھا کہ پاک بی بی کا یہ جو مطالبہ ہے فدق، یہ اجتہادی نہیں تھا بلکہ یہ قرآنی تھا، یہ تو قرآنی تھا۔ وہ اجتہادی اس لیے بناتے ہیں تاکہ یہ معاذ اللہ اجتہادی خطا کا جو ہے وہ راستہ کھول دیا جائے۔ پاک بی بی کا یہ مسئلہ قرآنی اجتہادی تو تھا ہی نہیں، اور اس کو مثالیں دینے والے کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا اجتہاد تھا روایت باری تعالیٰ کے حوالے سے، اسی طرح پاک بی بی کا بھی اجتہاد تھا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجتہاد نہیں تھا، بلکہ اس پہ میں جواب دے چکا ہوں 1 گھنٹے کا۔ آپ نے ڈائریکٹ حضور سے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں، حدیث تھی، براہ راست پوچھا تھا، اجتہاد نہیں تھا۔ تو بی بی کا بھی یہ اجتہاد نہیں تھا بلکہ یہ قرآنی فیصلہ تھا۔ اب اس کو جو لوگ پاک بی بی فاطمہ الزہرا معاذ اللہ ان کو کہیں ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، ایسے لوگ بھی ہیں کہتے بی بی کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، حدیث سنی ہی نہیں تھی، ان کے نالج میں، ان کے علم میں نہیں تھی، ان کے شعور میں نہیں تھی یہ حدیث۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی تو پھر ان کو پتہ چلا، تو پھر انہوں نے جو ہے وِدڈرا کر لیا۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی بیٹی کو حدیث کا پتہ نہیں اور باہر والوں کو حدیث کا پتہ ہے، تو کیا یہ پاک بی بی کا ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں نا۔
یہ بھی بے ادبی ہے پاک بی بی کی، جس کے بارے میں یہ بات کرنا کہ ان کو علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا۔ تو دوسروں کو ادب کی بات کرنے والے، میں کہتا ہوں صحیح العقیدہ سنی وہ ہے جو اہل بیت اطہار کو پریورٹی پہ رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضور کی اہل بیت اطہار کا ہے۔ اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ افضل ہیں شیخین سے بھی، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں سے افضل ہیں، بلکہ ہر صحابی سے افضل ہیں۔ ہمارے جو فقہاء ہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں، جو محدثین ہیں، انہوں نے لکھا ہے، میں نے سینکڑوں حوالے دیے آپ کو، وہ کہتے ہیں آپ جو بدعت الرسول ہیں، لہٰذا اس پوائنٹ آف ویو سے آپ ہر صحابی سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور بی بی کو معاذ اللہ افضل بھی نہیں مانتے، اور بی بی کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ علم نہیں تھا، حدیث کا پتہ نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں ہم صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم بی بی کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ یہ بی بی کے آداب بیان ہو رہے ہیں کہ بی بی کی گستاخی اور بے ادبی ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں نا، جو حدیث کرتاس کے بارے میں ان کے ویڈیو موجود ہیں لوگوں کے، حدیث کرتاس کے بارے میں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قصور نکالتے تھے صحابہ کا، اہل بیت کا نکل آیا، استغفر اللہ، اس طرح کے جملے بولے گئے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں جی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، یعنی پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے پہ عثمان غنی، اور چوتھے پہ مولا علی ہیں، جو علی علیہ السلام کو فضیلت میں چوتھا نمبر دیتے ہیں، اور ساتھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر کون ہے اہل بیت کی شان سنانے والا۔ جو کہتے ہیں کہ امام لوگ بناتے ہیں، اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر کون ہے شان سنانے والا۔ تو کیا یہ شان سنا رہے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ منیمائز کر رہے ہیں؟ اب گوگل کا زمانہ ہے، ساری دنیا انٹرنیٹ پہ دیکھتی رہتی ہے، سرچ کرتی ہے، سنتی رہتی ہے۔ اب لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایسے منافق لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں میں بیٹھ کے ان کا عقیدہ اور ویژن اور ہوتا ہے، پبلکلی ان کا عقیدہ اور ویژن اور ہوتا ہے، تاکہ ہمارے جو مرید ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھے آج کروڑ پتی بن گئے ہیں، اہل بیت کا نام لے لے کے جنہوں نے کھایا ہے، بینک بیلنس بڑھائے ہیں، جگیریں بنائی، مربے بنائے ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا میں جائیدادیں بنائی، اپنی اولاد کو وراثت منتقل کر دیا جنہوں نے۔ بھائی آپ نے جن کے نام پہ کھایا ہے، جب ان کے ناموس پہ پہرا دینے کا وقت آیا تو پھر آپ اف بٹ اگر مگر کرنا شروع کر دیا۔ کھایا تھا تو کھاتے مرتے، لیکن جب ان کے مقام اور مرتبہ کا دفاع کا وقت آیا تو وہاں ڈنڈیاں آپ کی شروع ہو گئی ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ حق بات کرنا، سچ بات کرنا، اس کے لیے گالی گلوچ سننا پڑتا ہے، فتوے سہنے پڑتے ہیں، رافضیت کے فتوے لگوانے پڑتے ہیں۔ اور یہ جو لوگوں سے مال کھانے والے ہیں، لوگوں سے صدقہ لینے والے، زکاتیں لینے والے، خیرات لینے والے، کسی بھی مد میں لوگوں کو لوٹنے والے اور اپنے بزنس امپائر کھڑے کرنے والے، وہ کیسے حق بیان کریں گے؟ ان کے تو وہ مرید دوڑ جائیں گے، ہاتھ چومنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ کیسے حق بیان کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہمیں تو مٹی کا دیا بھی میسر نہیں ہے۔ جو غریب ہیں، جو مرید ہیں، جو فالور ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ بےچارے بھوکے مر رہے ہیں، اور انہی سے مال چھین کے، انہی سے مال بٹور کے، انہی سے مال لوٹ کر شیخ نے اپنے محل بنا لیے، اور ان میں گھر روشن ہے، سارا کچھ ہے۔ اور وہ اقبال نے کہا کہ یہ نذرانہ نہیں ہے، نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر۔ وہ یہ سامنے جو جبے کبے پہنے ہوئے ہیں، اقبال کہتا ہے یہ اندر مہاجر، یہ کاروبار ہے، اور یہ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ وہ اقبال کہتا ہے ان کو وراثت میں مل گئی ہے، پہلے یہ ہیں لوگوں کو لوٹنے کا کاروبار کرتے تھے، آگے ان کی اولاد ہے، آگے پھر ان کی اولاد، آگے پھر ان کی اولاد، آگے پھر ان کی اولاد، اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا لوگوں کو لوٹنے کا۔ اور اقبال کہتا ہے جو عقابوں کے گھونسلے تھے وہ ان کووں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ گلی میں بوزر و دل کے رویس چادر زہرا، کبھی یہ حضرت بوزر غفاری کا امامہ بیچ کے کھاتے ہیں، کبھی حضرت اویس کرنی کا خرقہ بیچ کے کھاتے ہیں، کبھی پاک بی بی کی چادر کا نام لے کے یہ جیبیں بھرتے ہیں۔ اور بھرتے ہو تو جب بی بی کے ناموس پر پہرا دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت تمہاری زبانوں میں کیوں چھالے پڑ جاتے ہیں؟ اس وقت کیوں ڈنڈی مارتے ہو؟ اس وقت کیوں کھل کے بات نہیں کرتے؟ یہ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، یہ بدعت الرسول ہیں، یہ صرف مباہلے کے وقت سچی نہیں تھی،
बतूल तब भी सच्ची थी, बतूल आज भी सच्ची है, बतूल कल भी सच्ची है, सलामुल्लाह अलैहा। ये परमानेंट सच्ची है। ये सदीकतुल कुबरा है, जो जुबान से निकले हक होता है, सच होता है। आपकी अफजलियत की भी कोई बात ना करे, मौला अली अलैहिस्सलाम को चौथा नंबर दे अफजलियत में, और हदीस करतास में अहले बैत का कसूर निकाल दे, इमामत को ना माने, इनकी जो तहारत है, इनकी जो नफासत है, इनकी जो मासूमियत है, जो आयत ततहीर के मिस्ताक हैं, इनकी वो मासूमियत को भी ना माने, और सीना चौड़ा करके कह जी हमसे बढ़कर कौन है अहले बैत का दिफा करने वाला। ये दिफा है। ये बीबी का अदब बयान करते हैं आप कि बीबी को समझ नहीं थी, इल्म नहीं था। ये आप उनका अदब बता रहे हैं कि उनका नक्स बयान कर रहे हैं। किसी को इल्म ना होना, नॉलेज ना होना, ये नक्स है। को खुदा का खौफ करें। किस तरफ लेके जा रहे हैं आप उम्मत को? सही अकीदे, कौन सा सही अकीदा देना चाहते हैं? सही अकीदा फकत ये है बेहतरीन कि पाक बीबी का अदब हो, एहतराम हो, और प्रायोरिटी में हजूर के बाद हजूर की अहले बैत अतहार हो, उसके बाद सहाबाए किराम हो, उनकी इज्जत, उनकी तज़ीम, उनकी तौकीर। सहाबाए किराम को सब व शितम करना, गाली गलौज करना, लान तान करना, ये हराम है, बैन है, लानत का मुस्तहिक है। हम तो ये बात करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अहले बैत अतहार की अजमत को, इनकी अफजलियत को मिनिमाइज करके आप कौन से सही अकीदा की बात करते हैं? मुझे ये तो बताए ना, कौन से अदाब की बात करते हैं? बीबी के ये अदाब बयान करते हैं कि माज़अल्लाह उनकी कमियां, और इस तरह की लोगों के सामने बयान करते हैं कि उनके पास माज़अल्लाह इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था, खबर नहीं थी हदीस की। जिस घर के बच्चे भी मुअल्लिम हो, जिस घर की बच्चियां जो हैं वो भी मुअल्लिमात हो, इल्म जिस घर से आके खैरात लेता हो, इल्म जिस घर के सामने आके सर झुकाता हो, उनके बारे में यह ख्याल करना कि उनको इल्म नहीं था, उनको नॉलेज नहीं था। ये मुनाफिकीन लोग हैं। ये दुनिया में भी इनके फॉलोअर चेक करें, बस ये बड़े सगीर का हिस्सा ही आपको नजर आएगा जो अंधे मुकल्लिद है। कोई अरबी नजर नहीं आएगा आपको इनका फॉलोअर, कोई ईरानी नजर नहीं आएगा, कोई अराकी नजर नहीं आएगा, कोई शामी नजर नहीं आएगा, कोई तुर्की नजर नहीं आएगा। ये बस इनको सब कॉन्टिनेंट के लोग जो बाहर हैं या इधर हैं वही नजर आएंगे, जो आंखें बंद करके जो मुकल्लिद हैं, जो कह दे। जैसे आज बीबी की गुस्ताखी हुई तो उसका दिफा नहीं हो रहा, उसका दिफा को अंग्रेज कर रहे हैं, इधर ही लोग कर रहे हैं। और बड़े बड़ों की गुस्ताखियां मौजूद हैं वीडियो की सूरत में। वक्त आया तो वो भी मैं आपको वीडियो चला के दिखाऊंगा। तो क्या उनके फॉलोअर नहीं उनका दिफा करने वाले? जब घर में बात आ जाएगी तो फिर कहेंगे नहीं जी वो बात अगर मगर ये वो, फिर इस तरह की बातें करेंगे। तो ये है अहले बैत के आदाब सिखाते हैं आप। आपकी दुकानदारी अब चलने वाली नहीं है, आपकी दुकानदारियां बंद हो चुकी हैं, लोगों को पता चल चुका है। मैं अहले बैत अतहार के गुलामों को, चाहे वो अहले सुन्नत हो, अहले हदीस हो, देवबंद हो या अहले तशय्यो हो, ऐसे 2 नंबर लोगों को पहचाने जो इसको कारोबार करते हैं आपके सामने, आपके उसके सामने उसके, जिनके अकायद में पुख्तगी नहीं है, उनको पहचाने और जूते मार के भगा दे उनको। सही अकीदा वही है जो हजूर दे के गए। हजूर ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखज़तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। मैं जा रहा हूं, 2 चीजें दे के जा रहा हूं, कुरान और मेरी अहले बैत। इनको पकड़ोगे लन तदिल्लू तो गुमराह नहीं हो सकते। इसका मतलब है सही और अकीदा वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को भी पकड़ा, हजूर की अहले बैत अतहार का भी दामन पकड़ा, वो है सही और अकीदा हजूर की हदीस के मुताबिक। तो जिन्होंने हजूर की अहले बैत से मुंह मोड़ लिया, कोई और जाके दामन पकड़ लिया, वो सही और अकीदा कैसे हो सकते हैं? अहले बैत अतहार के मुकाम को मिनिमाइज करने वाले, अहले बैत अतहार के ऊपर दूसरों को फजीलत और अफजलियत देने वाले, मुझे बताएं तो सही वो कौन सा सही और अकीदा बयान करेंगे? अब बेअदब बताएंगे हमको कि सही अकीदा ये है। अब ज़कातें खाने वाले, माल लूटने वाले, मुरब्बे बनाने वाले, जगीरे बनाने वाले, इस नाम पे कारोबार करने वाले हमको सही अकीदा सुन्नियत के ठेकेदार बनेंगे, वो बताएंगे हमें। सही अकीदा उसी का है जो हजूर के बाद अहले बैत अतहार को अफजल और आला मानता है। फिर उसके बाद सहाबाए किराम का नंबर आता है जो ये बयान करता है, जिसके ये दलाइल हैं, उसको हमारा सलाम है। और जो अहले बैत अतहार जो घर वाले हैं उनके ऊपर दूसरों को प्रायोरिटी देता है, अफजलियत देने की बात करता है, वो खुद सही और अकीदा नहीं तो दूसरों को क्या करेगा? अल्लाह तबारक व तआला हम सब को पाक बीबी कौसर मुस्तफ़ा की गुलामी, आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के फजल व करम से 50 दिनों से लगातार हर रोज हम
دفاع سیدہ کائنات کے حوالے سے یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہر گوشے پہ ہر اعتراض کا ہم نے جواب دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ نوکری قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.